الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے ہمارے دین کو منسوب کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیفہ تھے، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دنیا کے کسی انسان کسی چیز کے نفع کی توقع نہ ہو اور کسی کے نقصان کا بھی خدشہ نہ ہو، وہ دنیا کے انسانوں کے نفع پہنچانے اور نقصان دینے کے خیال سے بری ہو۔ کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ تمام معبودان باطلہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام منہ موڑ کر، تمام بتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین ہیں، توحید والوں کے سردار ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ جتنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہی سے تمام نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، نتیجہ یہی نکلا
کہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پہلے بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام 13 سال بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے تو ذہن میں آیا کہ ابھی کچھ تذکرہ ان کا کر دیا جائے، کیونکہ قائد اعظم کا تذکرہ تو ہو گیا، پاکستان بنا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، علامہ اقبال کا شاعر مشرق کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، وزراء کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، اور بادشاہوں کا، وزیروں کا، مشیروں کا، خوشامدیوں کا بھی ہوتا رہے گا، یہ سب کا ہوتا رہے گا، سیاسی شخصیات کا بھی ہوتا رہے گا۔ تو میرے دل میں آیا کہ کیوں ایسی شخصیت کا کچھ تذکرہ نہ کر دیں ہم کہ جن کے ذکر سے اللہ تعالی ہماری توحید کو مضبوط فرما دے۔ وہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہمارا قلبی تعلق اس امت کا کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ ان کا ذکر خیر کر رہے ہوں، میاں صاحب کا بڑا ذکر کرتے ہیں، چودھری صاحب کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو نا، تاکہ توحید مضبوط ہو، پتہ چلے کہ خدا کون ہے، پتہ چلے کہ معبود کون ہے، پتہ چلے کہ ان تمام کو دینے والی ذات کون سی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا چرچا ہونا چاہیے، ان کے کارناموں کا چرچا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں آپ ذکر کریں۔ کس کا تذکرہ کریں آپ، اور کس کا قصہ پڑھ کے سنائیں آپ لوگوں کو؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں، آپ ان کا تذکرہ کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس لیے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا صدیقاً نبیّ، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، اور کوئی پیغمبر بھی جھوٹ نہیں بولنے والا تھا، کبھی کسی پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، نبی تو نبی ہیں، کبھی ابو بکر صدیق نے جھوٹ نہیں بولا، عمر بھر جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ ابو بکر صدیق کا مقام اگرچہ پوری امت سے زیادہ ہے لیکن انبیاء سے کم ہے، انبیاء کے بعد ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ کے نبی کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے نہ صدیق نے جھوٹ بولا نہ نبیوں نے جھوٹ بولا۔ البتہ ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں الفاظ کچھ ایسے آئے ہیں کہ عام آدمی جب ترجمہ ان کا پڑھتا ہے تو وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر ہمارے سر ہو جاتا ہے۔ اور جی جناب مولوی صاحب، آپ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، جبکہ حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ بولا ہے۔ ترجمے اٹھا کر خود مطالعہ کر کے اور ہمارے جان نہیں چھوڑتے، پھر آ جاتے ہیں جی آؤ جی سمجھاؤ جی یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسی بات کو منہ سے نکالنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے تحقیق کرو، پھر آگے نکالو۔ وہ پہلے وہ کیا کہتے ہیں
یوں کہتے ہیں میں نے بات پڑھی تھی، پھر میں نے دوست کو بیان کی تھی، میرے جو ہیں وہ شعبے کے دوست تھے اور ایک جگہ ہم کام کرتے ہیں، میں نے جب وہ بات پڑھی آگے بیان کر دی، اب انہوں نے یہ اعتراض کر دیا تم نے آگے بیان کیوں کیا تھا؟ تمہیں کس نے سمجھایا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے آگے بیان کر دو؟ اعتراض تو تب ہوتا ہے کہ جب تسلی کے بغیر آدمی آگے کوئی بات بیان کر دے۔ اب وہ حدیث بھی سنو اور حدیث کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے، میرے جد امجد نے جھوٹ نہیں بولا، پوری عمر جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاث کذبات، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری عمر میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ اگر کوئی عام آدمی پڑھ لے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ یہ دیکھو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھو کہ وہ جھوٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ کیسے تھے، وہ جھوٹ کیسے تھے؟ تو شراح حدیث نے لکھا ہے کہ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ایک نیک آدمی نہیں کرتا، صحابی رسول جھوٹ نہیں بولتا، چہ جائے کہ اللہ کا نبی کیا بولے، جھوٹ بولے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ سننے والے نے سمجھ لیا، جو بھی سنے گا سمجھے گا کہ یہ تو جھوٹ ہے، جب وہ حقیقت حال سے آگاہ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں بنتے، تو ایک سرسری چیز سننے کے اعتبار سے ایک یہ اچانک کان میں بات پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقت حال کو اگر دیکھا جائے، غور سے اگر اس بات کو سوچا جائے تو وہ بات جھوٹ نہیں بنتی۔ وہ 3 جھوٹ کون سے ہیں؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہراً وہ جھوٹ ہیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ سچ ہے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ قوم نے کہا ہم میلے پہ جا رہے تو آپ ہمارے ساتھ میلے پہ آ جاؤ، سالانہ میلہ لگتا تھا تو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ہی قوم تھی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم میں مبعوث فرمایا ہے، تو قوم چاہتی ہے کہ جیسے ہم کریں تو سارے ویسے ہی کریں، اس ہمارے پروگرام میں سارے شامل ہوں۔ تو کہنے لگے ہم میلے پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی میلے پر ہمارے ساتھ جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ میلے پر جاؤں، تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ خلاف شرع وہاں کام کریں گے اور ان کی وہاں جو حرکات ہیں اور ان کے کام ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ نے یہ فرما دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، فرمایا یہ تو اچانک انہوں نے بہانہ بنا لیا، معاذ اللہ، ظاہراً دیکھو تو یہ جھوٹ لگتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری اس چیز کا نام بھی ہے کیا کہ میلے میں جا کر جو کچھ تم کام کرتے ہو میں ان کاموں سے ناراض ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور الفاظ میں آ گیا کہ میں بیمار ہوں، بیمار کا یہ مطلب ہے میرا دل نہیں چاہتا، تو میں ناراض ہوں، میں راضی نہیں ہوں تمہاری صحبت سے، اس لیے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ تم جاؤ، میں نہیں جو ہے جاتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت کو یہ بخار جس طرح چڑھتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے، فرمایا کہ واقعتاً حضرت کو ایسی کوئی تکلیف تھی، فرمایا کہ بھی میری یہ کیفیت چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کس وقت دوبارہ بخار ہو جائے مجھے، کس وقت دوبارہ تکلیف ہو جائے۔ تو اب اس تفسیر کے مطابق کوئی جھوٹ نہیں ہے، حضرت نے سچ فرمایا کہ میری وہ بیماری کی کیفیت چل رہی ہے لہذا تم جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا، تو سننے والے کو جھوٹ نظر آیا لیکن حقیقت حال کو اگر دیکھا جائے تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ بنتا ہے۔ فرمایا انی سقیم۔ دوسری وہ آیت ہے جو انبیاء سورہ انبیاء میں موجود ہے، کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے قوم کے جب وہ چلے گئے
میلے پر غصہ آیا اور کہا یہ بت کیا کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں پہنچ گئے، ایک ایک بت کا کچومر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن پر لٹکا دیا۔ قوم جو واپس آئی بت خانے کو دیکھا تو یہ حشر ہے، یہ بت ادھر ٹوٹا پڑا ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، اور بڑا جو بت ہے اس کے گلے میں کلہاڑا موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کارنامہ، کچھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اس عزم کا پتہ تھا، کیونکہ آپ اپنی زبان سے کہہ چکے تھے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جاؤ تو صحیح ذرا میلے پر، دیکھو تو صحیح پیچھے میں تمہارے بتوں کی کیا گت بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے سن لیا تو انہوں نے کہا، قوم نے جب یہ پوچھا کیا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیا۔ ہم نے سنا تھا اس سے، وہ کہہ رہا تھا کبھی میں ان کو توڑوں گا، لگتا ہے ابراہیم نے ان کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کو سب کے سامنے پیش کیا، ہاں جی بتاؤ یہ کس نے کیا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، وہ لگتا ایسے تھا کہ بت خانے میں کھڑے ہیں، بتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ بڑے بت نے ان کو مارا ہے، بڑے بت نے توڑا ہے۔ اب بڑے بت نے تو نہیں توڑا تھا، بظاہر لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ نہیں بولا، لیکن حقیقت حال سے آگاہ ہو جاؤ تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا بت کچھ کر سکتا ہوگا نا، اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس نے توڑا ہے، اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کسی نے نہیں توڑا، پھر ابراہیم نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے تو فرمایا پوچھو تو صحیح یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، ان کانوا ینطقون۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعتاً بڑے بت نے توڑا، تو حقیقت حال سے آگاہ ہو جانے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تیسرا واقعہ، آپ ملک عراق کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں جی کس کی طرف، ملک شام کی طرف۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جس ملک کی طرف، جس زمین کی طرف میرا پروردگار مجھے حکم دے گا میں ادھر جاؤں گا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض الانبیاء شام ہے، ملک شام ہے۔ آج بھی ملک شام کے بارے میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ملک شام میں قتل و غارت شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ چنانچہ پوری دنیا میں فساد ہے، ہمارے ملک میں فساد ہے، ہر ملک میں فساد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا انعامدار نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ملک شام میں کیا ہوگا، فساد ہوگا، وہ پورے عرب کو اور غیر عرب کو تمام کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں کون سا ملک ہے، کون سی جگہ ہے کہ جہاں امن و سکون ہو، پوری دنیا کا امن و سکون برباد اور تباہ ہو چکا ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام مصر کے راستے سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے حکم سے راستے میں ایک جابر ظالم بادشاہ رہتا تھا، اس کی عادت تھی کہ جب اس کے کارندے خبر دیتے ہماری سڑک سے، ہمارے راستے سے ایک مرد ایک عورت جو ہے گزر رہے ہیں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اور حسین و جمیل ہوتی تھی، خبر دیتے کہ جناب ایک خوبصورت عورت اپنے خاوند کے ساتھ گزر رہی ہے، وہ اس سے وہ عورت چھین لیتا تھا۔ بادشاہ اس کی عادت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ وہ آپ کے ساتھ تھیں یا آپ کی پہلی بیوی تھیں. جب گزر ہوا تو بادشاہ کے کارندے گماشتے جو پھر رہے تھے انہوں نے خبر دی کہ یہاں سے ایک عورت ایسی گزر رہی ہے من احسن الناس جو تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو خبر کر دی گئی ہے اور اس نے مجھے بلانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو کہنے لگا یہ بتاؤ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے سنا ہے ایک خوبصورت عورت تمہارے ساتھ جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اختی وہ میری بہن ہے. اب یہ دیکھیں بہن کا لفظ منہ سے نکالنا اور کس کے لیے نکالنا؟ وہ بھی بیوی کے لیے. یہ تو بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ بادشاہ جب یہ سنتا تھا کہ یہ خامد بیوی نہیں ہے یہ بہن بھائی ہیں تو اس کا ایک قانون تھا وہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن خامد بیوی ہوتے تھے تو بیوی کھینچ لیتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے واپس آئے. اس نے کہا میں اس عورت کو بھی بلا کے پوچھوں گا. بادشاہ نے کہا پوچھ لینا. جب واپس آئے اپنی بیوی سارہ کو کہنے لگے کہ بادشاہ تم سے پوچھے گا یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تم نے کہہ دینا ہے یہ میرا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ تیرا میرا رشتہ یہ جسمانی اعتبار سے تیرا میرا رشتہ جسم کے اعتبار سے خامد بیوی کا ہے لیکن مذہب کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے جتنے لوگ دنیا میں مرد عورت مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو رشتہ اسلامیہ کی وجہ سے تو میری بہن ہے میں تیرا بھائی ہوں. اگرچہ جسمانی اعتبار سے تو میری زوجہ ہے تو میرے نکاح میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطلب بیان کر کے حضرت سارہ کو بھیج دیا اور جو مطلب حضرت نے لیا تھا اس کے اعتبار سے بالکل درست تھا. حضرت سچے تھے کوئی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اب تو جائے گی تو اس سے پوچھے گا. بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی کیا لگتی ہے؟ حضرت سارہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے. کہا اچھا. اس کے باوجود اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر جس بادشاہ کی عادت پہلے سے گندی تھی وہ اپنا قانون بھی توڑ بیٹھا. کیا کہ جب بہن بھائی کہہ دیا تو چھوڑ دو. لیکن اس نے نہیں چھوڑا. اس نے ہاتھ ایسے پھیلایا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کیا کہ یہ کوئی دنیا کی عام حسین عورت نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے. اور یہ اتنا پاکیزہ خاندان ہے کہ جو اس پاکیزہ خاندان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایسے ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو کیا ہو گیا؟ اس کے بعد حدیث پاک میں الفاظ ہیں گلا اس کا گھٹنے لگا زمین پر گر گیا. رکض برجلہ زمین پر پاؤں رگڑنے لگا ملنے لگا ایسے جس طرح کی کسی کی جان مشکل سے نکل رہی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ بات جھوٹ نہیں تھی وہ اپنے اعتبار سے سچ تھی. اس نے کہا کہ تو مجھے معاف کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ وقت بڑا مشکل وقت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ انتظار میں تھے. وہاں کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ آج ہماری عزت کی حفاظت فرما. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خود بھی کبھی زنا نہیں کرتا پیغمبر کی بیوی بھی کبھی زنا نہیں کرتی. پیغمبر خود بھی پاک ہوتا ہے اور پیغمبر کی بیوی بھی پاک ہوتی ہے. اگر یہ لوگ پاک نہ ہو تو دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما ہمارے ناموس کی حفاظت فرما. ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں سبق دے رہے ہیں کیا کہ اے لوگو اگر کبھی تمہیں مشکل پیش آ جائے تو تم نے کیا کام کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دے دیا. چنانچہ ہوا یہ کہ اس نے کہا بادشاہ نے تو مجھے معاف کر دے میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تجھے ہاتھ نہیں لگاتا.
اور ادھر حضرت سارا نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ حضرت سارا کے ہاتھ اٹھانے تھے، دعا کرنی تھی کہ بادشاہ دوبارہ صحیح سلامت ہو گیا۔ اس کے بعد اس خبیث نے دوبارہ ہاتھ لگانے کی جسارت کی اور پکڑنے کی جرأت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ اس کو سخت جھٹکا دیا اور پہلے سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ سانس گھٹنے لگا، زمین پہ پاؤں مار رہا ہے جس طرح گدھا مار رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے پاؤں مار رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حضرت سارا پیغمبر کی بیوی موجود ہے۔ فرمایا معافی مانگتا ہے، کہتا اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں اب دوبارہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارا نے پھر ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کر دی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، دوسری مرتبہ معاف کر دے۔ معافی ہو گئی، وہ باز آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو کہ اس عوض میں کہ میری جان بچ گئی ہے، میں تکلیف سے نکل آیا ہوں، میری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی میں تمہیں دیتا ہوں، عمر بھر وہ لے جاؤ میری بیٹی۔ بادشاہ کہتا ہے وہ تمہاری خدمت گزار رہے گی، اس لیے کہ مجھے دوبارہ تمہاری دعا سے زندگی ملی ہے۔ چنانچہ اس نے عوض میں اپنی بیٹی دی، اور بادشاہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ لے کر حضرت سارا واپس آ رہی ہیں، گئی تھی اس نیت سے ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ میری بیوی کو وہ چھین نہ لے، لیکن واپس آئیں سارا تو ایک بیوی نہیں دوسری عورت بھی لے کر آ گئی۔ تو فرمایا جب واپس آتی ہیں حضرت سارا، یہ کیا ہوا، یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس نے مجھے خدمت کے لیے دی ہے، لیکن میں اس کو اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھتی، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے جو اولاد دی وہ حضرت اماں ہاجرہ سے دی ہے، اور یہ ہاجرہ وہی ہے، یہ اسماعیل کی ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں ہذہ امکم یا بنی ماء السماء، اے آسمان کے پانی کے بیٹو، اے عرب لوگوں، تمہارے پاس نہریں نہیں، تمہارے پاس دریا نہیں، تمہارے پاس ندیاں نہیں ہیں، تمہارا گزر بسر آسمان کے پانی سے ہوتا ہے، اس لیے کہا آسمان کے پانی کے بیٹو، اے عرب کے لوگوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ کیا نکلی؟ فرمایا یہ ہاجرہ اے عرب کے لوگوں، یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہے، اور آج بھی ہاجرہ عرب کی ماں ہے، لیکن ہماری بھی روحانی ماں ہے، ہمارا بھی ان سے روحانی تعلق ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کروں گا۔ آج جتنا آ گیا ہے میرے درس کا حاصل یہ ہے، کبھی کسی پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی کسی پیغمبر نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔